بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10th کلاس کا ہمارا یہ لیکچر جو ہے وہ محنت کی برکتیں مضمون کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ اور آئیے سب سے پہلے تو بیٹا جیسے کل کے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ مضمون لکھنے سے پہلے جو ہے وہ آؤٹ لائن بنائیے تاکہ جو ہے وہ آپ کو مضمون لکھنے میں آسانی ہو سکے۔ جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے کہ محنت کی برکتیں، اور الکاسب حبیب اللہ، محنت سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ محنت میں کوئی آر نہیں ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے اگر وہ حلال رزق کما رہا ہے تو وہ ایک بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی حلال رزق کما کر اپنے بچوں کو، اپنے کنبے کا پیٹ پالتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ تو اس لیے محنت میں کوئی آر نہیں۔ محنت کا اگر متضاد دیکھا جائے تو وہ چیز ہے کہ جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، تو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہزار لاکھ کروڑ درجے بہتر ہے کہ انسان کوئی چھوٹا موٹا کام کر لے، کوئی محنت کر لے۔ اور محنت میں سب سے زیادہ جو ہے مزے کا جو کام، جس کام میں برکت ہوتی ہے، وہ ہاتھ سے کمایا گیا رزق ہوتا ہے۔ باقی بھی جو ہے وہ ایسے ہے۔ اور اچھا جی، اب زندگی اس میں آؤٹ لائن جب آپ نے بیٹا بنانی ہے، اس میں آپ اگر دیکھیں تو مختلف پوائنٹس جو ہے وہ یہاں پر میں نے آپ کے لیے لکھے ہیں۔ آپ اس طرح سے جو ہے وہ آؤٹ لائن ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ آپ یہ جو نمبرنگ آپ کو نظر آ رہی ہے بیٹا، اس کی جگہ پہ جو ہے وہ آپ چاہے نمبرنگ لکھ لیں، چاہے کوئی بھی آپ جو ہے وہ سٹارز بنا لیں یوں کر کے، ٹھیک ہے، مارکر کے ساتھ، اور خوبصورت جو ہے وہ لگے گا۔ اس طرح سے آپ سٹارز بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، خوبصورت ہینڈ رائٹنگ آپ کے مضمون کو چار چاند لگا سکتی ہے۔ اور اسی طرح پھر آگے یہ جہاں تک یہ کام آپ کا مکمل ہو گیا تو آگے جی ہیڈنگز بالکل نہیں بنانی ہے، پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو۔ تو کیا کرتے ہیں، ہم صرف آؤٹ لائن بناتے ہیں، خاکہ بناتے ہیں تاکہ ہمیں لکھنے میں آسانی ہے۔ لے جی آگے ہم آغاز کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محنت و مشقت قدرت کا انعام اور بیش قیمت خوبی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر موجودہ زمانے تک انسان نے ارتقاء کی جو منزلیں طے کی ہیں وہ سب محنت کی بدولت حاصل ہوئی ہیں۔ انسان کو جسم و روح کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے محنت کو اپنا شعار بنانا پڑتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، الکاسب حبیب اللہ، محنت سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ یہ ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ جس نے اس پر عمل کیا وہ کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دنیا کے سامنے ہے کہ پوری زندگی دین کی محنت و مشقت کی نظر ہو گئی، اور جب جا کے آپ قوم کی اصلاح کا مقصد حاصل کر سکے۔ جی نیکسٹ پیج، یہ میں بتاتا جاؤں کہ سٹارز اردو نوٹس کا پیج نمبر 189 ہے، ٹھیک ہے۔ تو دراصل دنیا ایک عمل گاہ ہے جہاں انسان کا ایک ایک منٹ قدرت کے زیر نظر ہے، اور وہ دیکھتی رہتی ہے کہ انسان نے کیا سیکھا اور کیا فراموش کیا۔ وہ بھولے ہوئے ہیں یہ عادت خدا کی کہ حرکت میں ہوتی ہے برکت خدا کی۔ دنیا میں جتنے اشخاص بلندی پر پہنچے وہ اپنی محنت اور بے شمار سختیاں جھیل کر اس قابل ہوئے ہیں کہ عظمت و عزت اور ناموری کے پرچم کو چھو سکے۔ محنت کے بغیر کسی کو عزت ملی نہ مرتبہ، بلکہ پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کا لقمہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ذرا اسی کٹھن سفر کا اندازہ کیجئے جو گندم کے ایک دانے کو انسان کی خوراک بننے کے لیے موسم کی سختیوں کے ساتھ طے کرنا پڑا، اور وہ اس قابل ہوا کہ انسان کی خوراک بنے۔ مولانا حالی نے کہا کہ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی۔ بغیر کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی۔ نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں، نہال کہتے ہیں بیٹا درخت کو، نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے
کہ درخت جو ہے اس سے پہلے بیج سے جو ہے پودے سے جو ہے وہ پھر تناور درخت بنتا ہے، تو وہ ہمیشہ نیچے سے اوپر جاتا ہے۔ آپ بھی دیکھیں اپنے آپ کو کہ کبھی آپ پلے گروپ میں تھے اور آپ کو پینسل پکڑنی بھی نہیں آتی تھی، اب ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ دستوں کے دستے جو ہے لکھ ڈالتے ہیں۔ تو اسی طرح کہتے ہیں اس عمل کے میدان میں، یہ دنیا جو ہے ایک عمل گاہ ہے، تو میدان میں جو شخص زیادہ محنت کرتا ہے وہ اونچا چلا جاتا ہے، بڑا آدمی بن جاتا ہے، مگر جو اپنے وقت کو سو کر گنواتے ہیں وہ اپنی بڑائی اور عزت کو بھی اپنے ساتھ سلا لیتے ہیں۔ ایسے ہی نکمے اور آرام طلب محنت کے اوقات راگ رنگ کی محفلوں کی نظر کر دیتے ہیں اور آخر بھوکوں مرتے ہیں۔ ایسے ہی آرام طلبیوں نے حکومتوں کے نقشے بدل کر رکھ دیے ہیں۔ مسلمان قوم جب تک آرام طلبی پر محنت کو ترجیح دیتی رہی، دنیا کی اول درجے کی حاکم قوم شمار ہوتی رہی، اور دشمن کے دل اسے دیکھ کر دہلتے تھے، مگر جب آرام طلبی اور عیش و نشاط کے چکر میں پڑی تو نہ صرف اتنی بڑی سنطلت ہاتھ سے گئی، مراد یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے مغلیہ دور کا، ٹھیک ہے، بلکہ عزت رہی نہ عظمت بچی، شان آن نفق بڑائی میں سے کوئی چیز نہ رہی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طوس و رباب آخر۔ یہ طوس و رباب جو ہے یہ انسٹرومنٹس ہیں، ٹولز ہیں میوزک کے، اور شمشیر و ثنا یعنی کہ آپ تلوار نیزہ بازی اور یہ کام، کہ آپ اقبال کہتے ہیں کہ میں تم کو یہ چیز بتاتا ہوں کہ اصل میں اس امت کا راز کس میں پوشیدہ ہے، کہ یہ شمشیر و ثنا سے مراد جو ہے محنت ہے، ہارڈ ورکنگ ہے، کہ اسٹرگل کریں۔ آج آپ جو ہے وہ مشکلات کو جھیلیں گے، کل آپ کسی جگہ پہ کسی مقام پر جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کا مفہوم یہ تھا۔ اقبال کیا تھے، ان کے نام کے ہزاروں افراد جو ہے ہوں گے، مگر اقبال کی محنت نے انہیں زمین سے اٹھایا اور آسمان پر جا بٹھایا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی محنت سے قائد اعظم بنے، وہ اپنی دن رات کی محنت سے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا انہوں نے۔ ایک قوم کہنے والے ہندو اور اس کے مشیر خاص انگریز کو آخرکار دو قومی نظریہ ماننا ہی پڑا، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے تخیل، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی محنت اور تدبر سے پاکستان کی شکل میں ایک ملک دنیا کے نقشے پر ظہور پذیر ہوا۔ آپ مزید بھی اس میں ایگزامپلز کوٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ میں ریکمینڈ کروں گا کہ اور بھی ایک دو کتابیں اگر آپ کے پاس موجود ہیں، کسی انٹر لیول کی بھی ہیں، تو آپ مزید اس میں جو ہے وہ ایگزامپلز دے سکتے ہیں۔ محنت کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اسے کچھ عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے عرض کیا ایک کمبل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بیچ کر ایک رسی اور کلہاڑی لے آؤ۔ رسی اور کلہاڑی لے کر جب وہ شخص واپس آیا تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگل سے لکڑیاں کاٹو، اسے رسی میں باندھو اور جا کر بازار میں بیچ آؤ، پھر کچھ دنوں کے بعد میرے پاس آنا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ شخص دوبارہ حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے بہت اچھا راستہ دکھایا، بھیک مانگنے کی بجائے اب میرے پاس اپنی محنت کے سبب بہت سے روپے جمع ہو گئے۔ سچ ہے محنت میں عظمت اور برکت ہوتی ہے۔ تو ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کے لیے کہ طالب علم مسلسل محنت اور لگن سے علم حاصل کرتا ہے، پھر وہ عزت اور شہرت سے ہمکنار ہوتا ہے۔ کسان کی زندگی محنت اور جدوجہد کا بہترین نمونہ ہے۔ وہ ہر موسم میں مسلسل محنت کرتا ہے، اپنی فصل کو خون جگر سے سینچتا ہے، تب جا کر لہلہاتی فصلوں کی بہار دیکھتا ہے۔ اور کسی مفکر نے کا خیال ہے کہ خدائے رازق ہر پرندے کو خوراک دیتا ہے، وہ چونکہ رب ہے، اس نے پالنا ہے ہمیں، تو وہ ہمیں رزق دے گا، اور ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں سے ملتا ہے، لیکن اس کے گھونسلے میں نہیں ملتا، اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ جو پرندے ہیں تو وہ تغدو کرتا ہے،
محنت کرتا ہے، کہیں اڑتا ہے، جاتا ہے، پھر جا کر اس کو ملتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین کمانے والا وہ مزدور ہے جو خیر خواہی اور خلوص و محنت سے کام کرے، یعنی کہ جو دوسروں کوئی بھی کام کرے تو دوسروں کی خیر خواہی کے لیے کرے، خلوص سے نیت کے ساتھ وہ کام کر رہا ہو۔ تو اگر وہ محنت کر رہا ہے تو اس کے اندر بہت سی برکتیں ہیں۔ مثال کے طور پر میں اکثر یہ بازار میں پھل سبزی اور اس چیزوں کے پاس، یعنی کہ ان کے پاس جب جو ہے وہ جاتا ہوں تو میں دیکھ کر بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹی ریڑھی والے بھی جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ کرتے ہیں، سب ایک جیسے نہیں تو، لیکن وہ کرتے کیا، مثال دیتا ہوں آپ کو کہ کیلے کی ریڑھی والا جو ہے کیا کرتا ہے کہ ایک ہی ٹوکرے میں سے وہ کیلے نکالتا ہے اور چوز کرتا ہے کہ یہ میں نے 200 روپے درجن دینے ہیں، یہ میں نے 150 روپے درجن دینے ہیں، اور اسی میں سے نکال کر کہتا ہے یہ جی 100 روپے درجن ہے۔ اب ایک دن آج اس نے فرض کیا فریش یہ کام لگایا، اب میں محنت تو وہ کر رہا ہے لیکن خیر خواہی اور خلوص سے نیت سے نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس میں سے چوز کر کے علیحدہ علیحدہ چیزیں کر لیتا ہے، پیچھے سے وہ ایک ریٹ پہ لاتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے کہ ایک وہ 200 والا جو کیلا ہے وہ پڑا رہ جاتا ہے، لوگ جو ہے وہ 100 اور 150 والا لے جاتے ہیں، اگلے دن اس نے سینچ سینچ کے یوں کہہ لیں ذخیرہ اندوزی کر لی۔ یہ چھوٹی سی اگزامپل دے رہا ہوں، یہاں پہ بڑے بڑے تاجروں نے بڑے بڑے کام کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ وبائیں اور یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے بیٹا، ہمیں اللہ سے جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے۔ کم پرانی پہلے کی امتیں جو ہے وہ تمام ان برائیوں میں اگر کسی ایک برائی میں مشغول ہوتی تو اللہ کا عذاب آ جاتا تھا۔ تو یہ کلی طور پر کم تولنا، ملاوٹ کرنا، یہاں پر پاکستان میں کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا، ماسک سے لے کر پلازما تک جو ہے کاروبار ہو رہے ہیں، تو میڈیسن تک، کہاں تک سینیٹائزر اور ڈیٹول اور کیا کیا چیزیں نہیں، ہم کس سے، تو وہ میرا جملہ ایک بڑا مشہور ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہم ایک دوسرے کے لیے جونک ہیں، جس کا جہاں پر جو ہے وہ ہاتھ منہ چلتا ہے وہ اس کا خون چوس لیتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین کمانے والا مزدور وہ ہے جو خیر خواہی اور خلوص و محنت سے کام کرتا ہے۔ آپ اپنے خلوص سے محنت سے کام کیجئے، اپنی اسٹڈی کیجئے، اس کے نتائج دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو تخلیق آدم سے لے کر اب تک انسان نے ارتقاء کی جو منزلیں طے کی ہیں وہ سب محنت ہی کا ثمر ہے۔ اسے جسم اور روح کا رشتہ قائم رکھنے کی بڑی مشکلات، جی نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں، کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے اپنی معاشرتی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے سخت سے سخت محنت کی۔ اس نے اپنے عزم آہنی، ایک پکے مضبوط عزم کے لیے کام لے کر پہاڑوں کے جگر چیرے۔ اس کی سخت کوشی اور ارک ریزی سے صحراؤں کی سبزہ زاروں اور خوبصورت شہروں میں تبدیل کر کے خدا کی زمین کو جنت کا نمونہ بنا دیا۔ الغرض آج انسانی ترقی کے جو مظاہر ہمارے سامنے ہیں وہ اس کی صدیوں کی محنت و مشقت کا صلہ ہے۔ بے محنت پہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، بے محنت پہیم کوئی جوہر نہیں کھلتا، روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرہاد۔ کہ جو فرہاد جو تھا وہ ایک مزدور تھا، اور اس کے تیشے سے، اس کے آزار سے جب وہ پتھر کے اوپر مارتا تھا پتھر کو توڑنے کے لیے، تب جا کر اس کے گھر کا چولہا جو ہے وہ جلتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں بغیر محنت کے کوئی جوہر نہیں کھلتا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اگر آپ خاموش بیٹھے رہیں گے، آپ کو کام دیتے چلے جائیں، آپ کی طرف سے آؤٹ پٹ کوئی نہ آئے، یا ہم پڑھاتے چلے جائیں اور جو ہے وہ کچھ بچے جو ہے وہ کلاسز کے اندر آئیں اور باقی نہ آئیں، تو بیٹا آپ فائدہ اٹھا جائیں گے اور وہ رہ جائیں گے۔ اب وہ کہیں گے سر دوبارہ پڑھائیں، آپ کو تو پہلے سے آتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا لیکچر۔ اب کوشچن آنسر کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں۔